السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وعلی اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا معیار اسلام کو بنایا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی بارگاہ میں اب ایک ہی دین قبول ہے، وہ ہے اسلام۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے گا، اللہ کے یہاں وہ مقبول نہیں ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں ناکام ہوگا۔ میں اسلام کو دو حدیثوں میں بیان کرتا ہوں۔ بنی الاسلام علی خمس، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ جب عمارت بنائی جاتی ہے تو بنیادوں سے شروع ہوتی ہے، تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اسلام کی بنیاد کیا ہے۔ ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا۔ میرے نبی نے روزے کو جیسے فرمایا نا، جیسے پیش کیا نا، کسی بھی عمل کو آپ نے پیش نہیں کی۔ آپ ممبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا، وہ کون آ رہا ہے؟ تم کس کے سامنے جا رہے ہو؟ سب حیران پریشان ہو گئے۔ آپ نے پرکشش انداز میں فرمایا، وہ کون آ رہا ہے؟ تم کس کے سامنے جا رہے ہو؟ ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے؟ کس کے سامنے جا رہے ہو؟ ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے؟ کس کے سامنے جا رہے ہو؟ ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون۔ آپ نے 3 دفعہ فرمایا، وہ کون آ رہا ہے؟ وہ کون آ رہا ہے؟ وہ کون آ رہا ہے؟ تم کس کے سامنے جا رہے ہو؟ تو صحابہ حیران پریشان ہو گئے، کوئی تو دکھ نہیں رہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اوحی نزل، کیا وحی آ رہی ہے؟ کوئی بندہ تو دکھ نہیں رہا۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو پھر پوچھا اعد النظر، کیا کوئی دشمن آ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو پھر کون آ رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ اور یہ تعبیر نہ نماز کے لیے ہے، نہ روزے کے لیے، نہ حج کے لیے، نہ زکوٰۃ کے لیے ہے، نہ ذکر کے لیے، نہ تبلیغ کے لیے، نہ جہاد کے لیے، نہ تلاوت کے لیے ہے۔ یہ کسی عبرت کے لیے تصویر نہیں کھینچی، آپ نے فرمایا کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو تمنا کریں کہ سارا سال ہی رمضان ہو، سارا سال ہی روزہ ہو۔ یہ پتہ چل جائے، پھر اس کی فرضیت کو
یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ اعجاز اللہ تبارک و تعالی نے صرف اس امت کو دیا ہے، باقی کسی کو نہیں دیا، صرف اس امت کو دیا۔ اس سے قبل جتنی مسلمان امت تھی ان کی کتابوں میں یہ لفظ نہیں ہے، یہ لفظ نہیں ہے یا ایھا الذین آمنو۔ صرف اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اعجاز دیا ہے، یا ایھا الذین آمنو۔ اللہ ہماری ایمان کی گواہی دے رہا ہے۔ ہمارے ایمان تو ٹکے ٹکے کے نا، پہلے بڑے ایمان والے تھے۔ کسی نے پوچھا عبداللہ بن عمر سے، اکان الصحابۃ یضحکون، کیا صحابہ ہنستے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کیوں نہیں، انسان تھے، وَلَكِنَّ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ أَعْظَمُ مِنَ الْجِبَالِ، لیکن ان کا ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ اونچا، پہاڑوں سے بھی زیادہ اونچا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو ایسے پیش کیا نا کہ کسی عمل کو بھی آپ نے پیش نہیں کیا، کہ میری امت کو اگر پتہ چل جائے کہ رمضان کیا چیز ہے، رمضان کیا ہے، تو تمنا کرے کہ سارا سال ہی رمضان رہے، سارا سال ہی روزے رہے، یہ تمنا کر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو پھر کیا ملے گا؟ لعلکم تتقون، تمہیں تقوی ملے گا۔ کیا ملے گا؟ تقوی ملے گا۔ تقوی کی مثال کیا ہے؟ آپ کے پاس پیسے ہوں اللہ کے فضل سے تو آپ ہر چیز خرید سکتے ہیں، گھر خرید سکتے ہیں، گاڑی خرید سکتے ہیں، جائیداد خرید سکتے ہیں، سیر و تفریح کر سکتے ہیں، ہر کچھ کر سکتے ہیں۔ تو تقوی ایک ایسا سرمایہ ہے جس سے آپ دین کے ہر عمل پہ چل سکتے ہیں، جس سے آپ دین کے ہر عمل کو اپنا سکتے ہیں۔ حضرت عمر نے کعب احبار سے پوچھا مت تقوی، تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تم کانٹے بھرے راستوں پر چلے ہو۔ کہا جی، اور میں تو کانٹے کاٹے تھے، سبزہ کہاں تھا؟ تو حضرت عمر نے کعب احبار سے، یہودی عالم تھے، ایمان لائے تھے، تو وہ فرمانے لگے تو پھر کیا کرتے ہو؟ کہا کہ اپنے کرتا کو سمیٹ کر، دامن کو سمیٹ کر، بچ بچا کر آگے نکل جاتا ہوں۔ تو فرمایا یہی تو تقوی ہے کہ تمہارے چاروں طرف گناہوں کے خاردار کاٹے ہیں، اس سے اپنے دامن کو بچا کر آگے نکل جانا، اور دوسرا لوگوں کے سخت رویے ہیں کہ کانٹوں کی طرح چبھتے ہیں۔ تو ایک جملہ ساری رات آدمی کو سونے نہیں دیتے، اتنا زخم ہوتا۔ جب حارث بن ابی سفیان اور عبداللہ بن، دونوں حضرات جب ایمان لانے کے لیے تشریف لائے تو اللہ کے نبی نے ملنے سے انکار فرما دیا کہ مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے، وہ میرے بارے میں سخت سخت باتیں کرتے تھے، آپ نے منع فرما دیا۔ طائف والوں نے آپ کو ستایا، آپ پر پتھر برسائے، لیکن جب وہ آئے تو آپ نے ان کا استقبال کیا۔
رات میں بیٹھ کے ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ ایک رات جب کھانا نہیں کھایا تو آپ نے معذرت کی کہ تلاوت رہ گئی تھی، میں اس کے لیے آپ کے ساتھ کھانا نہ کھا سکا۔ اور یہ ایک پھوپھی کے بیٹے اور ایک تایا کے بیٹے، لیکن آپ نے ملنے سے منع فرما دی کہ یہ میرے بارے میں سخت سخت باتیں کرتے ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے سفارش کی، پھر آپ نے ان کو بلایا۔ تو لوگوں کے سخت رویے جو کانٹوں کی طرح چبھتے ہیں، ان سے اپنے دامن کو بچا کر آگے نکل جانا، اپنے کانوں کو یوں بند کر کے آگے نکل جانا، ان کے چکر میں نہ پڑنا، جواب دینے کے لیے نہ پڑنا، آگے نکل جانا، یہ تقوی ہے۔ فرمایا پھر روزے سے کیا ملتا ہے؟ کہ روزے سے تقوی ملتا ہے، اور جب تقوی ملتا ہے تو من یتق اللہ یجعل له مخرج ویرزقه من حیث لا یحتسب۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں، وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، وہاں سے رزق دیتے ہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ پیشاب کرنے کے سامنے ایک سوراخ تھا، اس میں سے ایک چوہا نکلا اور ایک دینار آپ کے سامنے یوں پھینکے اور پھینک کر اندر چلا گیا۔ پھر نکلا، ایک دینار آپ کے سامنے پھینکا اور اندر چلا گیا۔ پھر تیسری بار اندر سے نکلا، ایک دینار آپ کے سامنے پھینکا، پھر اندر چلا گیا۔ اس طریقے سے 3 بار 4 بار 5 بار 6 بار 7 بار 8 بار، یہاں تک کہ 19 دینار اس چوہے نے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کے سامنے پھینک کر اندر چلا گیا۔ جب وہ فارغ ہوئے تو یہ سب لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کی اور کہا یا رسول اللہ، میرے ساتھ آج یہ واقعہ ہوا ہے کہ چوہے نے مجھے مالدار کر دی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ رزق ہے جو اللہ نے تجھے عطا کیا ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی، من یتق اللہ یجعل له مخرج ویرزقه من حیث لا یحتسب۔ من یتق اللہ یجعل له من امرہ یسرا۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم له اجرا۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کے لیے اجر بڑھا دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو یہ تقوی ہے، یہ تقوی ہے۔ پھر فرمایا کہ جس نے نفل روزہ رکھا، نفل روزہ، یہ تو زائد روزہ ہے نا، نفل روزہ رکھا اور اس کے بدلے پوری دنیا کے سونے چاندی اس کو دے دیے جائیں، 7 بر اعظم کے سونے چاندی اس کے سامنے پیش کیے جائیں، تو میرے نبی نے فرمایا کہ یہ سونے سے بھرا جہاں اس نفل روزہ کا بدلہ نہیں ہو سکتا، اس کا اجر اللہ قیامت کے دن خود عطا فرمائے۔ اور فرمایا کہ جس نے ایک روزہ چھوڑا، ایک، تو حضرت علی کا فرمان ہے کہ جس نے ایک روزہ چھوڑا قیامت تک روزے رکھتا رہے، زندگی بھر نہیں، قیامت تک روزے رکھتا رہے، اللہ اس کو زندگی قیامت تک دے، اور وہ قیامت تک روزے رکھتا رہے تو وہ اس روزے کا اجر حاصل نہیں کر سکتا جو فرض روزے اس نے چھوڑے ہیں۔ پہلی امتوں کو 24 گھنٹے کے روزے، اس امت کو تو اللہ پاک نے سہولت دے دی، آسانیاں دے دی، سارے آسانیاں دے دی، بہت آسان ہے، سحری بھی، افطاری بھی۔ ان اللہ و ملائکتہ
لیصلون علی المتسحرین، کہ سحری بھی کھاؤ کہ اللہ پاک سحری کھانے والے پر رحمتیں اتارتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ سحری نوش فرما رہے تھے تو آپ کے ساتھ حضرت علی اور واعظ ابن ساریہ اور حضرت مقداد، یہ تینوں حضرات سحری فرما رہے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے، یا رسول اللہ صبح ہو گئی، آپ نہ کھائیں، یہ کہہ کے وہ چلے گئے۔ ایک عورت، انصاری عورت کا گھر تھا جس پہ چڑھ کے اذان دیا کرتے تھے، تو حضرت بلال جب اذان کے لیے چڑھے تو دل میں خیال آیا کہ جا کے دیکھو کہ اللہ کے نبی سحری کھا رہے ہیں یا بند کر دیا۔ جب واپس آئے تو دیکھا کہ آپ کھا رہے تھے، تو حضرت بلال نے کہا واللہ لقد اصبحت، اللہ کی قسم صبح ہو گئی۔ تو آپ نے جو ہاتھ پیچھے کر لیا، کہا ارے بلال ابھی صبح نہیں ہوئی ہے، لیکن تیری قسم نے کہ جھوٹی نہ پڑے، اللہ نے صبح کو پہلے ہی نکال دیا۔ یہ بلال کی شان ہے کہ قسم جھوٹی نہ پڑے، اللہ نے صبح کو پہلے ہی نکال دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر بلال قسم نہ اٹھاتے تو اللہ کے نبی جب تک کھاتے رہتے صبح نہیں ہوتی، صبح نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 رمضان دیکھے، 9، اور غالباً یہ سارے ہی رمضان سردیوں کے ہیں، کیونکہ آپ ستمبر کے مہینے میں مدینے سے ہجرت کر کے، یعنی آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے، اور اگلے سال ہی روزہ فرض ہوا تھا، تو غالباً یہ سارے رمضان ہی آپ کے سردی کے ہیں، سارے کے سارے۔ پھر جب آپ روزہ رکھتے چاہے مقام پر ہو یا سفر میں، تو آپ ایک شخص کو اونچی جگہ پہ کھڑا کرتا اور وہ دیکھتا جو ہی سورج کا کنارہ ڈوبتا فوراً یا رسول اللہ آپ کھجور اٹھاتے اور اپنے منہ میں رکھ لیتے تھے۔ تو آپ کبھی کھجور سے افطار کرتے، کبھی پانی سے افطار کرتے، کبھی دودھ سے، کبھی دودھ کی لسی سے افطار کرتے تھے، اور سحری کبھی کھجور کھا کے رکھ لیا کرتے تھے۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ میرے نبی کا عمل ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو روزہ رکھنے کی، اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔